کی، جو عظیمت کی کہانی سنائی، آج لوگ اس کی قبر کی مٹی کو بھی چوم رہے ہیں۔ میں نے عامر چیمہ کی 35 کے سراہانے ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہنا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا دے قدمہ دی خاک ہی بنا دے۔ یہ ہے زندگی، ہماری تاریخ اس حوالے سے روشن ہے۔ مغرب کے لوگوں نے سمجھا شاید ہم بڑے محفوظ ہو گئے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارے ہاں سیکورٹی کے بڑے عالی نصب حصار ہیں، ہمارے پاس جو دوربینیں ہیں وہ تو زمین کی تہہ تک بھی جو ہے وہ حالات معلوم کر لیتی ہیں، کون ہمارے تک پہنچے گا؟ لیکن جو شاہ کے رسول ہیں وہ ابابیل بن کے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب معاذ اور معوذ 2 بچے میرے پاس آ کے بدر کے مقام پہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے چچا جی بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹو تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ تو ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہتے ہیں میں نے کہا فی جلندری کی زبان میں، کہتے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو وہ بچے مسکرا کے بولے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ کہتے ہیں میں نے پھر اشارہ کیا تو میں نے ایسے دیکھا جس طرح شہباز جھپٹتے ہیں، اور جا کے ابو جہل پہ حملہ آور ہوئے، اور انہی بچوں نے جو ہے وہ ابو جہل کا کام تمام کیا۔ تو یہاں مالک تو ہاتھیوں سے بابیل مروا لیتا ہے، تو یہ مغرب یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم جو مرضی بکتے رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امت کو اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آقا کے لیے ہر لمحہ حضور کے لیے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاتھ ان ظالموں کے گریبان تک پہنچنے چاہیے۔ یہ وقتی حل ہے اور مستقل حل یہ ہے کہ امت ہر لحاظ سے مضبوط ہو اور پوری دنیا پہ غالب ہو، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی بدبخت یہ جرأت ہی نہ کر سکے کہ ہمارے آقا کی توہین کرے۔ تو آپ اس سلسلے کے اندر اپنی مقدور بھر جو ہے وہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ ہم نے ادارت المصطفیٰ کے تحت انشاءاللہ 31 مئی کو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس شیراں باغ میں درس قرآن کے جتنے بھی حلقے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ درس قرآن کے سارے سامعین وہاں ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور میرے محتاط اندازے کے مطابق اگر سارے حلقے اکٹھے ہو جائیں تو 50,000 لوگ تو کم از کم بن جاتے ہیں جو ہر مہینے قرآن مجید کا نور حاصل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 31 مئی کو سارے قافلے شیراں والا باغ کی طرف چلیں گے۔ آپ کے لیے بھی میری آنکھیں فرشیدہ ہوں گی، اس دن آئیں گے، ہم نے اپنے محبوب سے اپنے آقا و مولا سے عہد کرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، آپ کے لیے ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ ہم نے حضور سے یہ نیاز مندی سے عرض کرنا ہے اور پورے عزم سے عرض کرنا ہے، اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے کو جانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا احساس دے۔ اس سلسلے کے اندر آپ اس پروگرام کی تشہیر بھی کریں، چھوٹے بڑے سائزوں میں سٹیکر بھی بنوائیں، بہت ساری چیزیں چھپنے والی ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے محنت کریں، بلکہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی بھی زبانیں، بالخصوص مغربی ممالک میں جس ملک میں جو زبان بولی جاتی ہیں، ان میں حرمت رسول کے حوالے سے اپنے موقف کو ہم اس کی ٹرانسلیشن کروا کے ان کے ممبر پارلیمنٹ جو ہیں، صحافی ہیں، اور ان کے تھنک ٹینک وغیرہ جو جتنے بھی ان کے چیدہ چیدہ لوگ ہیں، ان تک ہم جو ہے وہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارا اس حوالے سے یہ موقف ہے، اور اتنے انسانوں کا جو ہے وہ دل چھلنی نہ کرو۔ کتوں اور بلیوں کے حقوق کی تنظیم بنانے والے یہ مکار اور یہ عیار لوگ 1.25 ارب انسانوں کی کلیجی روز چھلنی کرتے رہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے فیشن بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے زوردار انداز کے اندر اس لے کو بلند کرنا ہے۔ میری آنکھیں اس دن آپ کے لیے فرشیدہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے یہاں یا جہاں جہاں بھی مقامی حوالے سے پروگرام ہوں ان میں شرکت کریں، بلکہ جگہ جگہ گلی گلی اس حوالے سے جو ہے وہ پروگرام منعقد کر لیں۔ اپنے سینوں پہ بھی لبیک یا رسول اللہ لکھ لیں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں بھی لبیک یا رسول اللہ لکھ لیں، اور اپنے گھروں پر، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی دکانوں پر، اور ہر اس جگہ پر جہاں بے ادبی کا امکان نہ ہو وہاں اپنے ہاتھ سے لبیک یا رسول اللہ لکھیں، یا کسی اچھے کاتب سے لکھوائیں، اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھیں، اور ہر جگہ لبیک یا رسول اللہ ایک ماحول بن جائے۔ ایسی کشش اور ایسی جاذبیت ہے کہ یہ وہ نعرہ ہے جو غزوہ حنین کے موقع پہ صحابہ نے لگایا، جب ایک دم حملہ ہو گیا اور سارے لوگ منتشر ہو گئے، تو بخاری شریف کی روایت ہے، راوی کہتا ہے سب سے پہلے جو آگے گھوڑا بڑھایا وہ حضور کا تھا، اور آقا کریم نے پیچھے پلٹ کے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کے گروہ،
تو سارے مہاجروں نے اکٹھے ہو کے ایک زبان سے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، تو سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو پھر حضور کی پکار پہ یہ سارے چلے گئے اور اللہ نے حنین میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس حوالے کے ساتھ آج حضور کی ناموس ہمیں پکار رہی ہے، ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں اور اس شعور کو بیدار سے بیدار تر کر دیں، اور حضور کی حرمت کے حوالے سے امت کا کوئی فرد، کوئی شخص کسی تردد کا شکار نہ رہے۔ اصل بہت سارے کام اس حوالے سے، لیکن یہ احتجاج، یہ ریلیاں اور یہ اجتماعات، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی فکر کو بیدار کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ تقریر کا ذریعہ ہے۔ تحریر بھی دوسرے نمبر پہ آتی ہے اور باقی چیزیں بھی جو ہے وہ بعد میں آتی ہیں۔ سب سے مؤثر حل ہے، غازی علم الدین بھی ان احتجاجوں اور جلوسوں سے جنم پاتا ہے، اور عامر چیمہ بھی جب ان حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں وہ غیرت مزید جوش مارتی ہے۔ تو یہ اہم ذرائع ہیں، ان کا انکار کر کے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھرپور انداز میں ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ اگلے درس قرآن کے موقع پہ انشاءاللہ سورہ النازعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج تو ماشاءاللہ اتنا رش ہے کہ کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ آپ کو گرمی کی شدت بھی ہے اور رش بھی معمول سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ جو منتظمین ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ کھول لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں، ان لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقدور فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ اے اللہ جو لوگ دامِ دل میں سخنے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں اور اس درس قرآن کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں، برس ہا برس سے 5 سال ہو گئے تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے، ہر ماہ یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی گاڑیاں وقف کی ہوئی ہیں تو وہ اس سلسلے کے اندر لوگوں کو یہاں لے کر آتے ہیں۔ اس کی تشہیر کے لیے ہمارے جو بالخصوص منتظمین ہیں اور ہمارے جو ہے وہ اہم معاونین ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرما۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے اس درس قرآن کے ناظم محترم جناب ندیم صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ اور ان کا بیٹا بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یہ ہمارے کچھ سامع ہیں محمد اسلم صاحب، وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ یہ مجھے کل کسی ساتھی نے بتایا، ہمارے یہاں درس قرآن کے جو ہے وہ سامع تھے، تسلسل کے ساتھ تو نہیں لیکن اکثر پروگراموں میں وہ شامل ہوئے ہیں، جناب محترم طارق صاحب، وہ شاید یہاں MP بھی تھے، وہ مجھے مختلف مقامات پہ ملے بھی ہیں۔ ابھی چند دن قبل ایک تقریب میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت کا خط بھی میں نے دیکھا، تو وہ انتقال کر گئے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو قبر میں آسودگی عطا فرما، اور ان کی جگہ ایسے شخص کو لا جو دین کا نوکر اور دین کا خادم ہو، اور بھی اپنی رحمتیں اس ملک پہ شامل حال کر دیں۔ اس ملک کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں ان کی اصلاح فرما دے اور اس میں امن کے سویرے طلوع فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر حضور کے نظام کا بول بالا فرما، اپنا خاص کرم ہم سب کے شامل حال فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا سب لوگوں کے لیے